اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا گواہ کرتا ہوں، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہیں، یقین میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو دلیل اور براہین کے ساتھ اپنے قوم کے پاس بھیجا، لیکن دیکھیے ان کی قوم نے کیا کہا۔ ایک نبی دلائل اور براہین کی پوری طاقت اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو کسی قوم کے پاس بھیجا تو بہترین دلیل اور بہترین براہین لے کر کے بھیجا، لیکن اس کو نظر آتے ہی قوم ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بغیر دلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور نہ ہی ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے، ہم چھوڑیں گے نہیں اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بغیر دلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح ہم چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یعنی تو جو ہمارے معبودوں کی توہین اور گستاخی کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے ہی تیری اس گستاخی پر تجھے کچھ کر دیا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے کہہ رہے ہیں قوم ہود کہ تو اس طریقے کی بات کر رہا ہے، اے ہود تو اس طریقے کی بات کر رہا جیسے ہمارے ہی معبودوں نے ہی تیری اس گستاخی پر تجھے کچھ کر دیا ہے، تیرا دماغ معوف ہو گیا ہے۔ معوف کا مطلب تیرا دماغ کام نہیں کرتا، تو کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی اس قسم کے توہمات کا شکار ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ اشخاص اور بزرگ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی شان میں گستاخی اور خطرہ ہے۔ آج بھی آپ جو لوگ قبر پر جا کر کے منتیں مانگتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ان سے کہیے کہ یہ جو انتقال کر گیا، مر گیا، اس سے تم کیا مانگتے ہو، تو کہتے ہیں کہ تم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تم اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ بھائی مانگنا جس سے ہے ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ تجھ سے کچھ سوال کرے انی فإنی قریب،
تو اے نبی کہہ دو کہ سب سے زیادہ قریب میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم دوسروں کو محتاج بناتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر ہم اس سے مانگتے ہیں جو دینے کے لیے تیار ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اس کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کے ہم نہ جانے کس کے پاس مانگتے ہیں، تو گویا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہی قوم ہود نے کہا کہ تو ایسے بات کر رہا جیسے ہمارے معبودوں نے ہی تیری اس گستاخی پر تجھے کچھ کر دیا ہے۔ اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کا وہ بیڑا غرق کر دے۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات والاکاذیب۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ یعنی میں ان تمام بتوں سے اور معبودوں سے بیزار ہوں۔ کون کہا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تمہارے ان تمام بتوں سے، تمہارے ان تمام معبودوں سے بیزار ہوں، اور تمہارا یہ عقیدہ انہوں نے مجھے کچھ کر دیا ہے، بالکل یہ غلط ہے۔ تمہاری جو یہ سوچ ہے کہ مجھے یہ کچھ کر دیا تو یہ غلط ہے۔ ان کے اندر یہ نہ ہی یہ قدرت ہے اور نہ ہی کسی کو معقوف الاسباب طریقے سے نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، کہ اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالے چل دو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو، اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا رہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں، تو لو میں حاضر ہوں، تم اور تمہارے معبود سب مل کر کے آؤ اور میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ، اتنا ہی تم سچے ہو۔ تو ہکا بکا رہ گیا، کچھ نہیں کر پائے۔ مزید اس سے نبی کے اس انداز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر بصیرت پر ہوتا ہے، کہ اسے اپنے حق پر ہونے کا کتنا یقین ہوتا ہے۔ کچھ نہیں کر پایا تو کہا کہ یہی تمہارے معبودان باطلہ ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، وہ سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف آؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ یعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ و تصرف ہے، پوری دنیا کی چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہاں تک کہ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے بغیر حکم کے ایک درخت کا پتا بھی نہ ہل سکتا نہ گر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ و تصرف ہے، وہی وہ ذات ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ میرا توکل تو اسی ذات پر ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ ہے کہ جن کو تم نے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، مقصد ان الفاظ سے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے تم اور کسی کو شریک ٹھہرا رکھا ہے، ان پر بھی اللہ ہی کا قبضہ و تصرف ہے۔ تم جس کو مان رہے ہو، تم جس کو پوجا پاٹ کر رہے ہو، اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ دعوت توحید اور دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ